صرف 440 روپے سے کیسے دبئی کی قسمت بدلی اور آج یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ دراصل 1937 میں دبئی بھی برٹش انڈیا کے کنٹرول میں آتا تھا اور یہاں بھی انڈین کرنسی روپی چلتی تھی۔ دبئی کی لوکیشن انگریز کے لیے بہت بہترین تھی کیونکہ یہ تینوں بڑے کانٹیننٹس افریقہ، یورپ اور ایشیا کے بالکل درمیان میں تھا۔ اس لیے برٹش امپیریل ایئر ویز دبئی کے سمندر میں ایک اڈا بنانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے دبئی کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کر لیا کہ جو فلائٹ لانگ رینج ہوگی وہ یہاں ری فیولنگ کے لیے اترے گی اور پھر یہاں سے وہ انڈیا سمیت دیگر افریقہ اور ایشیائی ممالک کے لیے روانہ ہوگی۔ اس مقصد کے لیے جو کرایہ مختص کیا گیا وہ تھا 440 انڈین روپیز، اور پھر یہی سے دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے بزی ایئرپورٹ اور سب سے بڑی ایئر لائن ایمریٹس کا آغاز ہوا۔ ایمریٹس کی بنیاد دراصل دبئی کے امیر شیخ راشد ال مختوم کے بولڈ فیصلوں کی وجہ سے پڑی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس چاہے جتنے بھی بڑے تیل کے ذخائر ہوں وہ ہمیشہ ان پر گزارا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ جلد از جلد اپنا کوئی اور سورس آف ریونیو بنانا چاہتے تھے۔ سب سے پہلی نظر انہوں نے برٹش ایئر لائن کو دیکھا کہ جو ان کی بہترین لوکیشن کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ایک بہت بڑا سورس آف انکم کنزیوم کر رہی تھی اور دبئی کو اس کے بدلے میں صرف 440 روپے کرایہ ملتا تھا۔ ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے شیخ راشد نے 1959 میں دبئی کے اپنے ایئرپورٹ کا آغاز کیا جو 1960 میں لانچ ہو گیا، اور اس وقت ان کے پاس بہت محدود سے وسائل تھے جن میں ایک رن وے اور ایک کمرے جتنا ٹرمینل شامل تھا، اور تب اس ایئرپورٹ پر صرف چھوٹے چھوٹے ڈوگلز DC-3 جیسے ایئر کرافٹ ہی لینڈ کرتے تھے۔ پھر 1965 میں دبئی کی تاریخ کا پہلا میٹل رن وے تعمیر ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے 1969 آن پہنچا جب آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے نئی سہولیات سے آراستہ اس ایئرپورٹ پر 9 فلائٹس پرواز کر رہی تھی جو 20 مختلف ڈیسٹینیشنز پر جاتی تھی۔ 1980 میں دبئی ایک بہت بڑا سٹاپ اوور بن چکا تھا جہاں مشہور زمانہ ایئر لائنز جیسا کہ ایئر انڈیا، کیتھے پیسیفک، سنگاپور ایئر لائن اور ملائیشین ایئر لائنز ری فیولنگ کے لیے رکتی تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ تمام ایئر لائنز ری فیولنگ کے لیے کہاں رکتی تھی؟ یہ فلائٹ رکتی تھی کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے دبئی نے کراچی کی ساری ٹریفک اپنی طرف کھینچ لی۔ یاد رہے کہ ابھی تک ایمریٹس ایئر لائن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں صرف بحرین کی گلف ایئر لائن استعمال ہوتی تھی۔ مڈل ایسٹ کے لوگ پہلے گلف ایئر لائن کے ذریعے دبئی آتے تھے، پھر یہاں سے دنیا کے کسی دوسرے حصے میں جاتے تھے۔ 1980 میں شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے بحرین کی ایک آفر ٹھکرا دی، جس میں بحرین نے انہیں آفر کیا کہ وہ گلف ایئر لائن کو دبئی کی آفیشیل ایئر لائن ڈکلیئر کر دیں، جس سے دونوں ممالک کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بدلے میں وہ گلف ایئر لائن سے 50% پروفٹ بھی لے سکتے تھے، مگر شیخ محمد نے یہ آفر ٹھکرا دی۔ گلف نے مڈل ایسٹ سے دبئی جانے والی اپنی تمام پروازوں کو بند کر دیا، جس سے دبئی ایئرپورٹ کو کافی نقصان ہوا۔ اب شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے اپنی ایئر لائن بنانے کا سوچا جس کا نام ایمریٹس ایئر لائن رکھا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اور بولڈ فیصلہ تھا کیونکہ ان کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی ایئر لائنز اس وقت موجود تھیں، مگر شیخ محمد بن راشد ال مختوم اس وقت فیصلہ کر چکے تھے چونکہ اس وقت دبئی کے پاس اپنے جہاز نہیں تھے اور اس وقت ایک بوئنگ 737 کی قیمت $25 ملین تھی۔ اس لیے پاکستان کی ایئر لائن PIA نے دبئی کو 2 بوئنگ 737-300 لیز پر دیے۔ ان جہازوں پر برانڈنگ تو ایمریٹس کی گئی، مگر آپریٹنگ اور مینجمنٹ کا تمام عملہ PIA کا تھا۔ اس سب کے بدلے شیخ راشد نے PIA کو $1 کروڑ ادا کیے، اور یوں 25 اکتوبر 1985 کو ایمریٹس ایئر لائن کی پہلی فلائٹ دبئی سے کراچی تک پہنچی۔ اس کے بعد یہ مزید چھوٹی چھوٹی ڈیسٹینیشنز جیسا کہ عمان، کائرو، کولمبو اور دہلی تک بھی گئی۔ اپنی لانچ کے پہلے سال ایمریٹس نے 2,60,000 مسافروں کو انٹرٹین کیا اور تقریباً $1 کروڑ ایمریٹس نے نکال لیے، یعنی جو جہازوں کی قیمت کی صورت انویسٹ کیا تھا وہ ان کے پاس نکل آیا۔ پھر 1987 میں ایمریٹس نے جب اپنے جہاز خرید لیے تو PIA کے جہاز پاکستان کو واپس کر دیے گئے۔ ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جو کبھی نقصان یا گھاٹے میں نہیں گئی، مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟
یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجئے اسی ویڈیو کے دوسرے پارٹ کا۔ تب تک کے لیے ڈسکور وزڈم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ نئے آنے والے پارٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔